الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكون الرسول عليكم شهيدا. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندائے پروردگارم امت احمد نبی، بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، اور گنج بخشے فیض عالم مزار نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مزار نور خدا، تاکہ سارا پیر کامل کاملارا رہنما. حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کریم جل شانہ و منوالہ کا احسان عظیم ہے کہ اس بات پروردگار نے ہمیں آج پھر جمعۃ المبارک کی یہ عظیم گھڑیاں لمحے نصیب فرمائے. دعا ہے رب العزت کی بارگاہ میں کہ یا اللہ اس بابرکت دن کا صدقہ فلسطین کے مسلمانوں کو اور بیت المقدس کو دشمنان اسلام سے، یہود و ہنوز سے آزادی عطا فرما. یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو متعصب پسند ہندوؤں سے آزادی عطا فرما. جہاں جہاں مسلمان ظلم و بربریت کا شکار ہیں، اے مالک الملک ہمیں ان تمام ظالموں سے نجات عطا فرما. عزیز دوستو، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جو باخبر نبی ہے، میری ایک ایک خبر سے واقف، میرے سانسوں سے واقف، میرے خیالوں سے واقف، میرے اعمالوں سے واقف، میری شکل سے واقف، میری صورت سے واقف، میرے نام سے واقف، میرے نسب
سے واقف، میرے قبر سے واقف، میرے حشر سے واقف ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ میں نے تجھے ایسا نبی دیا، ایسا محبوب دیا، ایسا محبوب دیا، تیری زبان پر ایسے محبوب کا کلمہ جاری کیا، تیرے دل کو ایسے محبوب کی محبت سے روشن کیا ہے، تیرے دماغ کو ایسے محبوب کی محبت سے معطر کیا ہے کہ جن کی شان یہ ہے کہ جس بات کی خبر تجھے نہ ہوگی میرا نبی تیری وہ بھی خبر رکھنے والا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ قیامت کے دن جب اپنا اپنے کی گواہی نہ دے گا، میرا رسول تمہاری گواہی دے رہا ہوگا۔ گواہ بنا کر بھیجا ہے، گواہ بنا کر بھیجا ہے، تمہارے حال سے بھی واقف ہے، تمہارے حال سے بھی واقف ہے، تمہارے اندر سے بھی واقف ہے، تمہارے باہر سے بھی واقف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، جلیل القدر صحابہ میں، جلیل القدر صحابہ میں، بڑے عاشق رسول صحابہ، سرکار کے سارے عاشق رسول ہیں۔ ہم تو نام کے عاشق بنتے ہیں نا، وہ عملی عاشق تھے، وہ عملی عاشق تھے۔ ان کے پاس زمین پر چلنے والے گھوڑے تھے، وہ ان گھوڑوں سے بدر و حنین و احد و خندق و تبوک میں دوڑ گئے، خیبر کے اندر دوڑ گئے، قینقاع کے اندر دوڑ گئے، رقاع کے اندر دوڑ گئے، دلدل کے اندر انہوں نے گھوڑوں کو ڈال دیا، سمندروں کی لہروں میں گھوڑوں کو ڈال دیا، دریاؤں کے روانی میں گھوڑوں کو ڈال دیا، اور دشمنان اسلام کے سینوں کو چیر کر بتا دیا کہ اسلام جو ہے افرادی قوت پر نہیں لڑتا ہے، ایمان کی طاقت پر لڑتا ہے۔ وہ صحابہ کرام جن کے پاس شہید غوری اور حطب میزائل جیسے گھوڑے نہیں تھے، ان جیسے گھوڑے نہیں تھے، زمین پر چلنے والے گھوڑے، ہاتھوں میں ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر کے بتا دیا کہ اسلام جو ہے وہ افرادی قوت اور افرادی طاقت کا نام نہیں ہے، یہ ایمانی قوت اور طاقت کا نام ہے، ایمانی طاقت اور قوت کا نام ہے۔ اس رسول کے ہم ماننے والے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود قربان جائیں صحابہ کی شان پر، آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے آیا، مسجد نبوی شریف ہے، سرکار کی مسجد، میرے آقا کی مسجد، میرے سونے بھائی کی مسجد، جس مسجد کی زیارت کو جبریل سمیت 72,000 فرشتے سویرے آتے ہیں، 72,000 شام کو آتے ہیں، اور پھر قیامت تک تڑپتے رہیں گے، تڑپتے رہیں گے، ان کی باری نہیں آئے گی، ان کی باری نہیں آئے گی۔ مسجد نبوی کا ماحول کتنا سہانا ماحول ہے، کتنا خوبصورت ماحول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نماز با جماعت سے لیٹ ہو گیا، کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، تو آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا، کیا دیکھتا ہوں مہربان نبی سامنے تشریف فرما ہے، میرے آقا سامنے تشریف فرمائے، اور سرکار کے پہلو میں دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، بائیں جانب حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں، ان دو صحابہ کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور سرکار کبھی ابوبکر صدیق کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی عمر فاروق کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا آج کتنی قسمت پائی ہے صدیق و فاروق نے کہ آج نبی کے جھرمٹ میں، آقا کے جلووں کے جھرمٹ میں، آقا کے رحمت کی آغوش میں تنہا بیٹھ کر فیوز و برکات کو سمیٹ رہے ہیں، آقا کی محبت کے جلووں کی کٹھڑیاں باندھ رہے ہیں۔ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جامع محبت کے جو فیضان ہے وہ لوٹے جا رہے ہیں۔ آج ادھر سے ادھر سمندر سے چشمے نکلتے ہیں، ابو بکر کے سینے میں منتقل ہو رہے ہیں، عمر کے سینے میں منتقل ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کاش کہ میری بھی کوئی ایسی قسمت ہو جاتی کہ خلوت بھی ہوتی اور جلوت بھی ہوتی، تنہائی بھی ہوتی اور محبوب کی ذات بھی ہوتی، تو پھر میری ہر لمحے معراج بھی ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے دیکھا، تو میں نے جب دیکھا ان دونوں کو تو دونوں کی قسمت نے مجھے رشک آیا، دونوں کی قسمت نے مجھے رشک آیا۔ میں نے
کوئی بات کے بغیر سرکار کو سلام پیش کیا، آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، ان دونوں صحابہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ فرماتے ہیں میں پیچھے ہٹ کر 2 4 5 صفحے پیچھے ہٹ کر میں نے نماز ادا کی، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے قریب میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، میرے قریب میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، آپ کی اس فرمان پر ہمیں 2 چیزیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام نماز بھی پڑھتے تھے، چہرہ مصطفیٰ بھی دیکھتے تھے، چہرہ مصطفیٰ بھی، ان کو خبر تھی کہ کوئی ایسی عبادت ہی نہیں ہو سکتی ہے جب تک خیال مصطفیٰ نہ آ جائے، جب تک تصور مصطفیٰ نہ آ جائے، جب تک خیال مصطفیٰ میں محو ہو کر عبادت نہ کی جائے، وہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ جس نے کہا خیال رسول آئے نماز باطل ہو جاتی ہے، تو نے کلمہ رسول نہیں پڑھا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں چہرہ مصطفیٰ بھی دیکھ رہا تھا، آنکھیں مصطفیٰ کو بھی دیکھ رہا تھا۔ آقا کی جو آنکھ مبارک تھی میری طرف مڑتی تھی، مجھے دیکھتی تھی، اور سرکار مسکراتے تھے، صحابہ بھی مسکراتے تھے، صحابہ بھی مسکراتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اسی حالت میں نماز کی تکمیل کی، اسی حالت میں نماز کی تکمیل کی۔ قریب نے یہ نہیں کہا عبداللہ تو نماز میں مجھے دیکھ رہا تھا لہٰذا تیری نماز باطل ہو گئی، لہٰذا تیری نماز ختم ہو گئی۔ میرے قریب نے یہ نہیں کہا، میرے قریب مسکرا کر پھر بھی ویسے ہی دیکھتے رہے، اسی حالت میں دیکھتے رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اپنی نگاہوں کو نیچے کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اندر ہی اندر، دل کے اندر میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ لا الہ۔ کہا کہ میں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جتنا میسر آیا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پھر میں نے اپنے محبوب نبی کا چہرہ دیکھ کر ان پر درود و سلام پڑھا، اندر ہی اندر، بلند آواز سے نہیں، اندر پڑھ رہا تھا، اندر کی کیفیت سے پڑھ رہا تھا۔ میں نبی پر درود و سلام پڑھ رہا تھا، اپنے کریم پر درود و سلام پڑھ رہا تھا، اندر ہی اندر درود و سلام پڑھا میں نے۔ پھر درود و سلام پڑھنے کے بعد میں نے ہاتھوں کو بلند کیا اور آہستہ آواز میں، اتنی آواز کہ میرے لبوں سے باہر نہیں نکل رہی تھی، میں نے ہاتھوں کو بلند کیا اور اپنے مالک کی طرف رجوع کیا، اپنے رب سے دعا کر رہا ہوں، اپنے رب سے التجا کر رہا ہوں، اندر ہی اندر دعا مانگ رہا ہوں۔ میرے کریم نے بلند آواز سے کہا اے عبداللہ ابن مسعود جو مانگ رہا ہے اچھا کر رہا ہے، اس سے آج بڑھ کے مانگ، اور بڑھ کے مانگ، اور بڑھ کے مانگ، آج جتنا تو رب سے مانگے گا رب تمہیں ویسے ہی عطا فرماتا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اور فرماتے ہیں میں دعا کے اندر خوش ہو گیا، میں دعا مانگ رہا ہوں، دعا کے اندر میں خوش ہو گیا، میں نے دعا مکمل کر لی، کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا فرماتے ہیں عبداللہ نماز کے اندر جو تو پڑھ رہا تھا میں سن رہا تھا، نماز کے بعد جو تو نے پڑھا میں سن رہا تھا، درود و سلام تم نے پڑھا میں سن رہا تھا، جب تو نے دعا کی مجھ پر درود پڑھنے کے بعد جب تم نے دعا کی تو خدا کے فرش سے لے کر عرش تک جتنے فرشتے ہیں تیری دعا پر آمین کہہ رہے تھے۔ اس لیے میں نے کہا عبداللہ ابن مسعود تیری یہ دعا اتنی مضبوط ہے کہ جو کچھ بھی مانگے گا رب تمہیں عطا فرما دے گا۔ فرمایا جو مجھ پر درود و سلام پڑھنے والے ہیں ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان کی دعائیں تو درود و سلام پڑھنے والوں سے دعا لیا کرو، بد دعا نہ لیا کرو، ان کی بد دعا بھی ہو جائے تو بڑی دور تک جاتی ہے، پھر انسان کو کہیں آرام اور سکون کی زندگی نہیں ملتی ہے، ذلت اور رسوائی میسر آتی ہے۔ میرے کریم نے کہا عبداللہ ابن مسعود آج جو تم مانگتے رب سے اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے، اللہ تمہیں۔ اور حضرت ابو الحسن کیسائی رضی اللہ عنہ یہ بہت پیارے ولی کامل گزرے ہیں، یہ بہت بڑے ولی کامل، اور کم و بیش کوئی آج سے
900 سال قبل کے بزرگ ہیں یا 1000 قبل کے بزرگ ہیں، اتنے پرانے بزرگ ہیں حضرت ابو الحسن کیسائی۔ آپ درود و سلام پڑھتے تھے، اور کتنا پڑھتے؟ رات کو سونے سے پہلے تنہائی میں، بچے ان کے سو جاتے، بیوی ان کی سو جاتی، تنہائی میں بیٹھ کر 100 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتے، اور رو رو کے پڑھتے، اور اس امید پر پڑھتے یا رسول اللہ میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے ابو الحسن کیسائی تیرے نبی کے اتنے غلام ہیں، اتنے غلام ہیں، چرند بھی تیرے نبی کے غلام، پرند بھی تیرے نبی کے غلام، جن بھی تیرے نبی کے غلام، بشر بھی تیرے نبی کے غلام، شجر بھی تیرے نبی کے غلام، حجر بھی تیرے نبی کے غلام، زمین بھی تیرے نبی کے غلام، آسمان بھی تیرے نبی کے غلام، جنت بھی تیرے نبی پر درود و سلام پڑھنے والی ہے، عرش بھی تیرے نبی پر درود و سلام پڑھنے والا ہے، زمین کا فرش بھی تیرے نبی پر درود و سلام پڑھنے والا ہے، جبریل بھی نبی پر درود و سلام پڑھنے والا، میکائیل بھی نبی پر درود و سلام پڑھنے والا، تنکفیل بھی نبی پر درود و سلام پڑھنے والا، دردائیل فرشتہ بھی نبی پر درود و سلام پڑھنے والا، اسرافیل نبی فرشتہ بھی نبی پر درود و سلام پڑھنے والا، اسرائیل بھی نبی پر درود و سلام پڑھنے والا، سارے کے سارے جن و بشر جو اللہ اللہ کرتے ہیں وہ محمد محمد کی صدا لگاتے ہیں۔ اے ابو الحسن کیسائی، اتنے بھیڑ بھاڑ میں کیا تیری آواز بھی پہنچتی ہوگی؟ اتنی بھیڑ بھاڑ میں تیری بھی حاضری لگتی ہوگی؟ جب اتنا ہجوم، اتنی دنیا، اتنی کائنات تیرے نبی پر درود و سلام پڑھتی ہے، کیونکہ رب نے جو فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اب کتنے فرشتے ہیں؟ وہ انسانی زندگی میں نہیں آ سکتے، انسانی زندگی میں، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے آسمان فرشتوں سے بھرے پڑے ہیں، اتنے فرشتے کہ آسمان چر چر کر رہے ہیں، جیسے زیادہ لوڈ پڑ جائے نا کسی چیز پر تو اس سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، فرمایا کہ آسمان کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ، اتنے فرشتے موجود ہیں۔ رب نے فرمایا میں بھی محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، اتنے فرشتے جو انسانی تعداد کے اندر نہ آ سکے، انسانی حساب کے اندر نہ آ سکے، سارے کے سارے فرشتے میرے محبوب نبی پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اور رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور تم بھی میرے محبوب پر درود بھی پڑھا کرو، سلام بھی، درود بھی پڑھا کرو، سلام بھی۔ اور سلام کا جب وقت آتا ہے جمعے کے دن تو ہم دوڑ جاتے ہیں، پہلے کرو، سلام پڑھے بغیر ہم دوڑ جاتے ہیں، دیر نہ ہو جائے، 2-3 شعر سلام کے اگر پڑھ لو گے تو وہاں پر بڑی خوبصورت حاضری لگ جاتی ہے، بڑی خوبصورت حاضری لگ جاتی ہے وہاں پر۔ در مصطفیٰ پر جس کی حاضری لگ جائے سمجھو اس کی قیمت ادا ہو گئی، اس کی وقت کی قیمت ادا ہو گئی، اس کی زندگی کی قیمت ادا ہو گئی، ایک حاضری بھی وہاں پر قبول ہو گئی، ایک حاضری بھی، ایک لمحے کی حاضری بھی در مصطفیٰ پر آپ کی قبول ہو گئی تو ساری زندگی کی محنت جو ہے سمجھو کہ وہ کام آ گئی۔ تو سلام سے نہ بھاگا کرو، سلام پڑھ کے گھروں کو جایا کرو، پھر دیکھنا کہ ہر طرف سے آپ کو سلام نہ آئے تو پھر کہنا۔ تو حضرت ابو الحسن کیسائی آپ فرماتے ہیں کہ میں دل میں خیال آتا اتنے ہجوم میں، اتنی کائنات میں، اتنے لوگوں میں میری آواز بھی پہنچتی ہوگی، میری بھی حاضری لگتی ہوگی۔ شان مصطفیٰ کی مسجد میں بیٹھنے والوں، جامع مسجد شان مصطفیٰ میں جمعہ پڑھنے والوں، عاشق نے صدا کی، کیا میری بھی حاضری لگتی ہوگی؟ آپ سوچتے تھے، دل میں خیال کرتے، اسی شہر نیشا پور میں آپ تھے، نیشا پور کے رہنے والے، کہاں کے رہنے والے؟ نیشا پور کے رہنے والے۔ اسی شہر میں ایک بندہ، لیکن وہ بندہ تھا، وہ کیا تھا؟ بندہ۔ بندے کا معنی کیا ہے؟ بندگی کرنے والا، اللہ کی غلامی کرنے والا۔ یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس
سُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ میں اے لوگوں بندے بن جاؤ اپنے رب دے۔ کیا ترجمہ ہے لوگوں؟ عُبُدُوا رَبَّكُمْ، بندے بن جاؤ اپنے رب دے، یعنی اللہ دے تابعدار ہو جاؤ، اللہ دے تابعدار ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ۔ عُبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب دے بندے ہو جاؤ۔ بندہ کون ہوتا ہے؟ جو بندگی میں سر کو جھکا لے، جو اللہ کی ہر ایک حکم پر اپنے سر کو جھکانے والا ہو، اس کو بندہ کہتے ہیں۔ تو اسی شہر نیشا پور میں اللہ کا ایک بندہ رہتا تھا، اللہ کا بندہ، تابعدار بندہ، لیکن وہ مقروض تھا، اس نے کسی کا قرض دینا تھا، اور اس کا کام کیا تھا کہ وہ 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے آقا پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمیشہ وقت اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہر لمحے آقا پر درود و سلام پڑھتا، کریم پر درود و سلام پڑھتا، یہاں تک درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا کہ اس کو دنیا کی خبر نہ رہی، کام کاج کی خبر نہ رہی، کوئی کام نہ کرتا، کوئی مزدوری نہ کرتا۔ اس کی جو بیگم تھی نا بڑی ڈاڈی قسم کی تھی، بڑی ڈاڈی بیگم، جس کو بیگم کی ڈاڈی مل جائے تو سمجھو کہ اللہ دوزخ کے عذاب سے اس کو بچا لے گا، کیونکہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں فاتقوا الدنیا واتقوا النساء ان اول فتنۃ ہی عورہ، فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں بھی ڈرو، عورت کے معاملے میں بھی ڈرو، کیونکہ سب سے پہلا فتنہ جو ہے وہ عورت ہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ ہر عورت فتنہ نہیں ہوتی ہے، کوئی کوئی ہوتی ہیں، آزمائش ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے عورت کا مقام بھی تو دیا ہے نا۔ جس گھر میں پیدا ہو وہاں کی بیٹی بن کے ابھرتی ہے، رحمت بن جاتی ہے، جس گھر میں چلی جائے وہاں بیوی کا رتبہ پاتی ہے، کہ جس کا ایک ایک گھر کا کام کرنے کا لمحہ بھی اللہ عبادت میں شمار کرتا ہے۔ عورت اپنے گھر کے کام کر رہی ہے، اپنے بچوں کی جوتیاں صاف کرتی ہے، اپنے گھر والے کے بوٹ پالش کرتی ہے، اس کے کپڑے دھوتی استری کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، صفائی کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو اپنے گھر کی صفائی نہیں کر رہی، تو میری عبادت کر رہی ہے۔ بیوی ہے تو یہ بال بچے دار ہو گئی تو ماں بن گئی، ماں کا مقام الجنت تحت اقدام امہاتکم، پھر جنت ماں کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے، کتنی عظمت مل جاتی ہے۔ بچوں کے آگے شادیاں کر دی تو ساس بن گئی، ساس بن گئی تو اس کا رتبہ بڑھ گیا کہ تو اپنی اولاد سے بھی محبت کرتی ہے، اور جو دوسروں کی اولاد تیرے گھر میں عزت بن کے آئی تو اس سے بھی پیار کرتی ہے۔ اللہ اس عورت کو کتنے مرتبے دیتا ہے، لیکن یہی عورت اگر ڈاڈی ہو جائے تو پھر جی ایک طرف سے بڑی غمگین آواز آئی ہے، اللہ وہ زیادہ شکار ہے، اللہ صبر دے۔ تو اس اللہ کے بندے کی جو خاتون تھی نا بڑی ڈاڈی قسم کی تھی، بڑی ڈاڈی قسم کی، وہ جب بھی دیکھنا اسے انہیں کہا تم مولوی بن گیا، مولوی بن گیا، سویرے شام دیکھو درود پڑھتا، سویرے شام درود پڑھتا، درود پڑھن دے نال کو روٹی روزی آنی ہے۔ صبح شام کوستی رہتی اپنے میاں کو، کبھی برتن اٹھا کے ماں پھینک رہی ہے، کبھی کچھ توڑ رہی ہے، کبھی کچھ کر رہی ہے، کبھی اس کو پکڑ کے جھنجھوڑتی ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنے خامد کے اوپر کپڑے پکڑے، کپڑے بھی پھاڑ دیے، اس نے کسی طریقے سے تو اٹھے گا۔ اس نے کہا بی بی تو جو کچھ مرضی کر لے، میں محبوب دا ذکر نہیں چھڑنا، میں اس یار دا ذکر نہیں چھڑنا، تینوں کی پتہ ہو دی لذت کی۔ دروشی پڑھ رہا ہے، دروشی پڑھ رہا ہے، دروشی پڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کبھی تو کھلے گی، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ اس نے کہا کبھی نہ کبھی تو کریم کی طرف سے آواز آئے گی، رحمت کا دروازہ میرے گھر کی طرف بھی کھلے گا، اس کی کرم کی نگاہ میرے اوپر بھی پڑے گی، اور رب میرے آسیاں، میرے گناہگار جسم کو پاک اور صاف کر کے اس قابل بنا دے گا کہ تیرے تانے نہیں ملیں گے۔ وہ کہتی جا مولوی بڑا کچھ تیرا تکیا، بڑا کچھ ویکھیا،
اتنی دیر میں اس کے دروازے پر دستک ہوتی ہے. ایک عورت آئی، مہاجر عورت آئی. اس نے کہا کہ اپنے خاوند کو بلاؤ. اس نے کہا 300 دینار قرض دینا ہے. 300 دینار اس نے میرا قرض دینا. اسے کو قرضہ دے. وہ بیوی اور خوش ہو گئی نا، ہوں پھسیا نہ لگ گئی پتہ، ہوں پھنس گیا، چنگا ہوا. حالانکہ خامد کہیں پھنس جائے تو عورت پریشان ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی جو عورت ہوتی ہے خوش ہو چنگا ہوا. میرے ناج کی تو اتنا بھی ہے جو ہونی چاہیے سی. جس طرح ہمارا حال ہے نا، ہمارا حال بھی یہ ایک مسلمان کو تکلیف فلسطین میں ہو رہی ہے، کشمیر میں، سوائے مذمت کے ہم کچھ نہیں کر سکتے نا، کیونکہ ہم تو بے اختیار ہے نا. ہمارے پاس ایٹم بم بھی نہیں ہے، ہمارے پاس شہید بھی نہیں ہے، غور بھی نہیں ہے، تب بھی نہیں ہے، ہم بے اختیار ہیں. اور جن کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہ ہو ان کا تو حق بنتا ہے احتجاج کرنے کا. جن کے پاس طاقت ہو ان کا حق بنتا ہے جہاد کرنے کا. بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ہم بھی وہی بات کرتے ہیں، چنگا ہوا اور پھنسے ہی نہ ہو. لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر پہلے افغانیوں کی باری آئی تھی ہم سے تھے، پھر شام والوں کی باری آ گئی، پھر یمن والوں کی باری آ گئی، پھر عراق والوں کی باری آ گئی، اب ان کی باری ہے. تو کل کو سوچ لو پھر کس کس کی باری ہوگی. دشمن تو تمہیں اکیلا اکیلا کر کے مار رہا ہے، تنہا کر کے مار رہا ہے. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. اس عورت نے کہا چنگا ہوا پھنسیا. اس نے کہا وہ عورت آئی ہے. اس نے کہا جا بیویوں سے کہہ دے کہ جب میرے پاس ہوگی تب دے دوں گا. مہاجر نے کہا یہ میرے قابو نہیں، ہتھے نہیں چڑھتا. اس نے عدالت میں جا کر قاضی کے پاس مقدمہ کر دیا. اب قاضی کے پاس چلے گئے. قاضی نے کہا تمہیں 8 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس کے پیسے اس کو لوٹا دے وگرنہ سزا ملے گی. اب گھر آیا اور تسلی کے ساتھ وہی دروشی پڑھ رہا ہے. بیوی کہتی ہے 8 دن کی مہلت دی ہے، جا محنت مزدوری کر، جا کام کاج کر تاکہ تیرے پاس پیسے ہیں تو اس کا قرضہ لوٹا دے. اس نے کہا جا چلیے اسی جنہ دی نوکری کرتے پیا اپنے نوکراں دی کڈ لگن نہیں دیندے. وہ اپنے نوکر کا بڑا خیال رکھتے ہیں، بڑے ڈاڈے ساڈے وارث نے. اس نے کہا وارثاں نے بھی کیا کہ محنت مزدوری کر کے لے آؤ. وہ بڑا دیوانہ تھا، دروشی پڑھتا رہا. 1 دن 2 دن گزرے تو رات کو خواب میں مہربان نبی مہربان نبی مہربان نبی نے اپنا جلوہ دکھا دیا، اپنا دیدار کرا دیا. سویا ہوا ہے، کملی والے کا دیدار ہو جاتا ہے، آقا کی زیارت ہو جاتی ہے. خوبصورت چہرہ جب دیکھا تو پوچھتا ہے آپ کون ہے؟ فرمایا جس پر تو درود پڑھتا ہے میں وہی ذات تیرے سامنے موجود ہوں. تو جس پر درود و سلام پڑھتا ہے میں وہی مہربان نبی ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قابل، میں تو بڑا گنہگار ہوں. کہتے ہیں نا مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر کروڑوں درود و سلام، تجھ پر کروڑوں درود و سلام. مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ کروڑوں تجھ پہ کروڑوں. وہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں گناہگار کہاں اور آپ کی ذات کہاں؟ تو کریم فرماتے تو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے نا، بیوی کے تانے بھی برداشت کرتا ہے، باتیں بھی برداشت کرتا ہے، مجھے بڑا چنگا لگتا ہے، مجھے بڑا چنگا لگتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشکل آن پڑی ہے. فرمایا جا صبح چلے جانا، میرا ایک غلام ہے ابو الحسن کیسائی، ابو الحسن کیسائی، اس سے کہنا کہ نبی نے تجھ کو سلام کہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے نبی جس کو سلام کہے اس غلام کی شان کیا ہوگی، اس غلام کی شان کیا ہوگی. تو میں ابو الحسن کیسائی کو جا کے کہنا، عرض کیا رسول اللہ میں تو نکمہ ترین شہر کا بندہ ہوں، میرا اعتماد کیسے کریں گے؟ فرمایا ابو الحسن کیسائی کو کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم ہر روز رات کو بیوی بچوں کے سونے کا انتظار کرتے ہو، جب وہ سو جاتے ہیں تو تنہائی میں بیٹھ کر 100 مرتبہ درود پڑھتے ہو کریم کی ذات پر، اور یہ بھی سوچتے ہو اتنی بھیڑ بھاڑ میں میرا سلام بھی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا.
کہاں غلام بیٹھا ہے، دل میں خیال کرتا ہے، دل میں تصور کرتا ہے، دل میں سوچتا ہے کہ حاضری بھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی۔ مدینے والے فرماتے ہیں اس سے کہنا کہ تو دل میں یہ خیال کرتا ہے، دل کے اندر یہ سوچتا ہے کہ میری حاضری بھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی، اس سے کہہ دینا جب تو ابتدا کرتا ہے تیرے پڑھنے سے لے کر آخر تک تیرے ایک ایک درود و سلام میں خود سنا کرتا ہوں، خود میں سنا کرتا ہوں۔ ابو حسن کے سائی کو کہہ دینا اور اس کو جا کر میرا سلام کہنا اور تیری وہ مدد کرے گا۔ اب وہ شخص چلا گیا، صبح ہوئی، دوڑ کر گیا نیشا پور کے محلے میں، حضرت ابو حسن کی سائی کا گھر تلاش کیا، آپ دروازہ کھٹکھٹایا، باہر تشریف لائے تو اس نے کہا کہ میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کے آیا ہوں۔ آج کا دور ہو اور کوئی کہہ دے میں نبی کا قاصد بن کے آیا ہوں، کتنا حسین وقت ہوگا جب حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ شراب کا کاروبار کرتے تھے، مگر ایک مرتبہ راہ چلتے ہوئے کاغذ کا ٹکڑا زمین پہ دیکھا، اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو دیکھا، صاف کیا، چوما، چوم کر آنکھوں پہ لگایا، کہا کہ تو رب کا نام ہے، زمین پر نہیں، تیرا مقام تو بلندیوں پر ہے۔ صاف کر کے بلندی پر رکھ دیا۔ رب نے وقت کے ودی کو حکم دیا کہ جاؤ بشر حافی کو میرا سلام کہہ دینا، میرا سلام کہنا۔ تم سے پوچھے کہ دلیل کیا کہہ رہا، کل تم نے رب کے نام کی تعظیم کر کے بلندی پر رکھا، آج ہم کیا کرتے ہیں، اخباروں میں اللہ کا نام لکھا ہے تو نالیوں میں گر رہے ہیں، اخباروں پہ اللہ کا نام لکھا ہے، اشتہاروں پہ اللہ کا نام، کتابوں اور کاپیوں پہ لکھا ہے، وہ چھان پورے میں ڈال کے بچوں کو دیتے ہیں، وہ کھلا پورا بنا کے بچوں کو دیتے ہیں، امرود والا امرود کاٹ کے اس میں دے رہا ہے، پھل والا پھل کاٹ کے اس میں دے رہا ہے، گوشت والا گوشت ڈال کے اس میں دے رہا ہے۔ کبھی ہم نے خیال کیا کہ یہ رب کا نام تھا، ہم نے اس کی تعظیم کرنی تھی، یہ اللہ کا نام تھا، اس کو بلندیوں پر رکھنا تھا، یہ اللہ کا نام تھا، ہم نے سینے میں لگانا تھا۔ کبھی ہم نے سوچا ہم وہ گرتا رہا، ہم اٹھانے کی کوشش نہ کرتے رہے، اس لیے آج ہمارا مقام بھی پستی کی طرف چلا گیا ہے، اس لیے بھی ہم گرتے 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 جا رہے ہیں کہ ہمیں اچھائی اور برائی کی پہچان ختم ہو چکی ہے، گناہ اور نیکی کی پہچان ختم ہو چکی ہے، اچھے اور برے کی شعور ختم ہو چکا ہے، نیکی اور بدی کی معرفت ختم ہو چکی ہے، ہم نے ہر چیز کو ایک کسوٹی میں رکھ کے دیکھا ہے، اس لیے تو ہمارے حالات بھی بدتر سے بدتر ہو گئے۔ حضرت بشر حافی نے رب کے نام کی تعظیم کی تھی، صبح اللہ کا بندہ آیا، اس نے کہا بشر میں رب کا قاصد بن کے آیا ہوں۔ کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے تم نے کل رب کے نام کو بلند کیا، آج رب نے تیرے مقام کو بلند کیا۔ حضرت بشر نے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا ہوا تھا اور اللہ کے جب پیغام سنا مست و بے خود ہو کر سجدے میں گرے، سچی توبہ کی، ساری حیاتی جوتے نہیں پہنے پاؤں میں، جوتے نہیں پہنے پاؤں میں، اور ہمیشہ پاؤں اٹھا کر، ایڑیاں اٹھا کر پاؤں کی انگلیوں کے بل چلا کرتے تھے، پاؤں نہیں رکھتے تھے۔ کہا بشر پاؤں کیوں نہیں رکھتے زمین پر؟ کہا کہ کیڑا مکوڑا آ کر بشر کے پاؤں کے نیچے مر نہ جائے، مر نہ جائے۔ میں نے حضرت بشر حافی کے مزار کی زیارت کی، بغداد شریف، امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی مزار پر انوار کے بالکل پیچھے حضرت بشر حافی کی مزار ہے، سیدنا ابو بکر شبلی کی مزار ہے، ان اولیاء کاملین کی، اور آج بھی اس محلے کی گلیاں کہتی ہیں بشر جس گلیوں سے گزرا کرتا تھا وہاں کے جانور بھی مینگریاں نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت ابو حسن کی سائی کے پاس جو عاشق ہے نا، اس نے کہا ابو حسن میں نبی کا قاصد بن کے آیا ہوں، نبی کا قاصد بن کے آیا۔ اس نے کہا اچھا کیسے قاصد بن کے آئے؟ اس نے کہا یہ وہی ہے وطیرہ طریقہ رکھنے والے، وہ یہ پیشاور جو بھکاری ہوگا، اس کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، اس نے اس لیے میرے دروازے پر نبی کا نام لے کر مجھے جسماتی کرنے آیا ہے، مجھے مشتعل کرنے۔ فرمایا کہ بتا تجھے ضرورت کیا؟ اس نے کہا 300 درہم چاہیے، اور میرے نبی نے کہا ابو الحسن کی سائی سے جا کے لے لو۔ کہا کہ اچھا دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہا ابو الحسن کے سائی میرے پاک نبی نے فرمایا تھا دلیل مانگے گا اس سے کہنا تم روزانہ رات کو 100 مرتبہ مجھ پر درود و سلام پڑھ کے سوتے ہو،
اور تنہائی میں پڑھ کے سوتے ہو، بیوی بچوں کو بھی اس کے بات کی خبر نہیں ہے، لیکن گزشتہ رات تم نے مجھ پر درود و سلام نہیں پڑھا کیونکہ تیری گھر والی کی طبیعت خراب تھی، تو اس کے سونے کے انتظار میں کھڑا رہا، نہ وہ ساری رات سوئی، نہ تو نے مجھ پر درود و سلام پڑھا، تو نے پچھلی رات درود و سلام نہیں پڑھا۔ بتا دینا تو دل میں یہ بھی سوچتا ہے کہ میرا درود و سلام وہاں تک پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا؟ فرمایا کہ جا کے میرے ابو الحسن سے کہہ دو جب تو درود پڑھتا ہے تیرے درود و سلام کی مہک دنیا کو معطر کرتی ہوئی مدینے تک پہنچ جاتی ہے۔ حضرت ابو الحسن کی سائی نے سنا تو اس کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے، اس کا سینہ چومنا شروع کر دیا، اس کے لب چومنے شروع کر دیے۔ کہا کہ 1 منٹ ٹھہر گیا، اندر گئے اور جناب درہم اور دینار کی گٹھڑی بھر کے لے آئے۔ کہا کہ پھر سناؤ میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ میرے محبوب نے کیا کہا تھا؟ وہ سناتا جاتا، کہتا یہ لو یہ 300 درہم ہے تیرا قرض، میرے قریب نے جو فرمایا، میں حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، یہ 300 درہم ہے، یہ 1000 درہم ہے کہ تو قاصد میرے نبی کا بن کے آیا۔ قاصد کی خدمت کرنا ایسے ہے جیسے کہ بھیجنے والے کی خدمت کرنا۔ یہ 1000 درہم اس بات کا ہے اور 1000 درہم اس بات کا ہے کہ تجھے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جو راز میرے اور رب کے درمیان تھا، جو راز میرے رسول کے درمیان تھا، اب وہ راز تیرے پاس آ چکا ہے، مہربانی کرنا یہ راز کسی اور کو نہ بتانا۔ یہ نہ بتانا کہ ابو الحسن کے سائی بڑا عبادت گزار ہے، اس کی مقبولیت ہے رسول اللہ کے دربار میں، کہیں وہ مقام مجھ سے چھین نہ جائے۔ آج ہم تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں، اس کا پرچار پوری دنیا میں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کتنا بڑا سخی ہے، کتنا عبادت گزار ہے، کتنا تہجد گزار ہے۔ ہم برملا لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں ہم اتنی تہجد پڑھ چکے ہیں، اتنی نمازیں پڑھ چکے ہیں، اتنے قرآن پڑھ چکے ہیں، اتنے درود پڑھ چکے ہیں، اتنی ہم یہ عبادات کر چکے ہیں، اتنی سخاوت کر چکے ہیں۔ ارے تجھے کیا معلوم کہ تیری ان عبادات میں سے کون سی عبادت مقبول ہے یا کون سی مردود ہے؟ جب تو لوگوں کے سامنے اپنی عبادات کے تذکرے کرتا ہے تو گویا اس بات کی دلیل ہے کہ تو اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ یہ باتیں مخفی رکھا کر، اپنے اور اس مالک کے درمیان پوشیدہ رکھا کر، دنیا میں تیرا اشتہار نہ لگے۔ یہ یقین رکھ کہ جو جب تو دنیا میں جائے گا رب خود تیرے اشتہار لگا دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرتا رہے میں تیرے چرچے کراتا رہوں گا، میں تیرے چرچے۔ حضرت ابو الحسن کی سائی نے خدمت کی اچھے انداز میں، کہا کہ جاؤ۔ اب وہ شخص پیسے لے کے چلا گیا قاضی کی عدالت میں، قاضی کو جا کے 300 درہم دیے، اس وقت 300 درہم اچھی خاصی رقم تھی، 300 درہم دیے، کہا کہ یہ قرض ہے مہاجن کو بلائیں۔ تو مہاجن نے دیکھا، اس نے کہا قاضی صاحب اس سے پوچھیں یہ 300 درہم اس کے پاس کہاں سے آئے، یہ کہاں سے آئے؟ ایسے جیسے FDR والے پیچھے نہیں رکھتے تسوئے آئے کتوں نے پڑھائے کیویں نے، بھئی آگے اللہ کی طرف سے آگے نہیں تو کام بھی نہیں کرتا، تیرے کو اتنے پیسے کیویں آگئے، 10 اتنے روپیے کیویں آگئے؟ اللہ کے ولی ہیں، وہ سارا دن تو اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن ان کے آستانوں پر ہزاروں لوگ ان کے دسترخوان پہ بیٹھ کے لنگر کھا کے چلے جاتے ہیں۔ اب آج کچھ دسوئے آندا کتوں ہیں؟ کوئی جڑا رب رب کرن تے رب انہاں نوں کدی بھوکا نہیں ماردا، اللہ کدی بھوکا نہیں ماردا، جو رب کے ہو جاتے ہیں پھر اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ کہاں سے رزق آتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہاں سے آتا ہے جہاں سے تمہیں گمان اور خیال بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو مالک کے معاملات ہیں نا۔ قاضی نے کہا ہاں دار سے پیسے کتوں آئے تھے؟ چوری کی تھے؟ اس نے کہا نہیں، یہ پیسے ابو الحسن کے سائی نے مجھے دیے۔ ابو الحسن کے سائی نے کہا کہ سائی نے کیوں دیا؟ اس کو بلاؤ۔ حضرت ابو الحسن کے سائی کو بلایا کہ آپ نے پیسے اس کو کیوں دیے؟ وہ رو پڑے، کہنے لگے کہ میں نے اس کو پیسے اس لیے ویسے توفتاً، کہتا توفتاً اتنی بڑی اماؤنٹ کیسے دے دی، اتنی بڑی رقم توفتاً کیسے؟ ابو الحسن کے سائی کہتے ہیں میں نے اس لیے دی ہے کہ میرے رسول نے حکم دیا ہے
میں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہوں تو میرے نبی نے اسے قاصد بنا کر بھیجا، تو میرے نبی کا یہ پیغام لایا تھا تو میں نے اس کی خدمت کی ہے۔ تو قاضی کہتا ہے ٹھہر جاؤ۔ قاضی اندر گیا، اس نے کہا یہ پیسے اپنے پاس رکھو، میں اپنا بھی حصہ شامل کر اپنی جیب سے مہاجر کو اس کا قرضہ ادا کیا۔ تو وہ مہاجر کہتی ہے میں بھی اتنی گئی گزری نہیں ہوں، جس نبی کی ناموس پر، جس نبی کی محبت میں آپ اپنا حصہ شامل کرتی ہیں، میں بھی یہ اپنا حصہ اسی نبی کی محبت میں شامل کر کے اسی شخص کو دیتی ہوں۔ تو یہ معاملات ہیں کہ جب آپ اپنے کریم سے محبت کرتے ہیں، اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں، تو آقا کی طرف سے جواب آتا ہے، جواب آتا ہے۔ اور آج یوم القدس منایا جا رہا ہے، تو ہمارا ایک دن بیت المقدس کی محبت میں نہیں ہے، ہمارا تو ہر دن بیت المقدس کی محبت میں ہے۔ اور ہمارا رشتہ کیا ہے؟ کسی جاہل نے اسمبلی کے فلور پہ کہا دیکھ یہ نبی پاک نے جب ادھر سے منہ موڑ کر کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی تو بتا دیا تھا یہ تمہارا ہے، یہ ہمارا ہے۔ میں نے کہا نا، اگر ایسا معاملہ ہوتا کہ بیت المقدس سے مسلمان چھوڑ جاتے، اس کو چھوڑ جاتے، مسلمانوں کا بیت المقدس نہ ہوتا تو سیدنا فاروق اعظم کبھی بھی بیت المقدس کو فتح نہ کرتے، کبھی بھی صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے ساری زندگی نہ لگاتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری زندگی نہ حج کیا نہ عمرہ کیا، ساری حیاتی تڑپ رہی کعبہ کو دیکھنے کی، ساری حیاتی تڑپ رہی بیت رسول اللہ کے دربار کو دیکھنے کی، لیکن وہ پہنچ نہیں سکے۔ پوچھا گیا حج کیوں نہیں کرتے، عمرہ کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ کہتے تھے جب تک بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے میں کون سا منہ لے کر در رسول پہ جاؤں گا، کون سا چہرہ لے کر در رسول پہ جاؤں گا؟ بیت المقدس کل بھی ہمارا تھا، بیت المقدس آج بھی ہمارا ہے۔ ہمارا رشتہ کب تک رہے گا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قرآن کہہ رہا ہے مسجد حرام سے رشتہ مسلمانوں کا ہے، مسجد اقصی سے رشتہ مسلمانوں کا ہے، ہماری نسلوں کا تعلق بھی مسجد اقصی تک ہے، ہمارے خاندانوں کا تعلق بھی مسجد اقصی تک ہے۔ اور کب تک رہے گا؟ جب تک قرآن کی یہ آیت قرآن کے اندر رہے گی تب تک مسلمان کا تعلق مسجد اقصی سے رہے گا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آج یہودیوں تم نے مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، دودھ پیتے بچوں کو تم نے ماں کی گود میں موت کی نیند سلایا ہے، نوجوانوں کو تم نے شہید کیا، بزرگوں کو تم نے شہید کیا، عورتوں کو تم نے شہید کیا بے دردی کے ساتھ۔ سن لو، ہٹلر نے تو ایک وقت میں چند ہزار یہودی چھوڑ دیے تھے، لیکن ان قریب اللہ کا ایسا قہر و غضب آنے والا ہے کہ جس میں کوئی بھی دشمنان اسلام باقی نہ رہے گا، کوئی بھی اسلام کا دشمن باقی نہ رہے گا۔ مسجد اقصی بھی باقی رہے گی، اقصی میں جمعہ اور عیدین پڑھنے والے مسلمان بھی باقی رہے گے۔ دعائے رب العزت کی بارگاہ میں اللہ ہر مقام پر مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر مقام پر عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، اور دعا کرو اللہ سب ہم مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد قائم کرنے کی سعادت عطا فرمائے، کیونکہ جب تک ہم پارا پارا ہیں دشمن کو موقع ملتا رہے گا۔ جب ہم متحد ہو گئے تو انشاءاللہ دشمن خود ہی نیست و نابود ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔